نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا پارہ نمبر 28 سورہ تحریم رکوع 2 آیت نمبر 8 یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ توبہ کا لفظی معنی ہے لوٹنے کا اور رجوع کرنے کا، مطلب گناہوں سے لوٹنا اور واپس ہونا۔ قرآن و سنت کے اصطلاح میں توبہ نام ہے اس کا کہ آدمی اپنے پچھلے گناہوں پر نادم ہو، پشیمان ہو اور آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے اور گناہ کے پاس نہ جانے کا پختہ عزم کرے۔ توبۃ نصوحا، نصوح یا نصح نصیحت سے مشتق ہے، نصاحت سے مشتق ہے یا نصح سے مشتق ہے۔ اگر نصح اور نصیحت سے مشتق ہے تو اس کا معنی ہے خالص کرنا، اور اگر نصاحت مصدر سے مشتق ہے تو اس کا معنی ہے کپڑوں کو سینا اور جوڑ لگانا۔ پہلے معنی کے اعتبار سے اگر نصوح نصح سے مشتق ہو تو معنی یہ ہوگا کہ وہ توبہ جو ریا سے، دکھلاوا سے، نمود سے، نمائش سے خالص ہو، محض اللہ کے رضا کے خاطر خوف خدا، خوف آخرت کے اساس پر اپنے گناہوں پر نادم ہو جائے، پشیمان ہو جائے۔ اور اگر دوسرے معنی کو دیکھا جائے تو دوسرے معنی کے اعتبار سے نصوح کا مطلب یہ ہوگا کہ اعمال صالحہ کا لباس جو گناہوں کی وجہ سے پٹ گیا تھا، تو یہ توبہ اس کے پٹن خرق کو جوڑنے والی ہے۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ توبۃ النصوحہ یہ ہے کہ آدمی اپنے گزشتہ عمل پر نادم ہو اور پھر اس گناہ کی طرف نہ لوٹنے کا پختہ عزم اور ارادہ کرے۔ امام کلبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توبۃ النصوحہ یہ ہے کہ زبان سے استغفار کرے اور دل سے ندامت کا مظاہرہ کرے، نادم ہو، پشیمان ہو، اپنے بدن اور اعضاء کو آئندہ اس گناہ سے محفوظ بنا دے، مامون بنا دے، نفس کو روکے گناہوں سے اور خصوصاً ایک خاص گناہ سے۔ خلافت راشدہ کا نقش رابع شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ توبہ کیا ہے؟ تو سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چیزوں کو جمع کر کے فرمایا کہ نمبر 1 اپنے گزشتہ برے اعمال پر ندامت، پشیمانی اور شرمندگی۔ نمبر 2 جو فرائض واجبات چھوڑے ہیں اس کے قضا، اس کے مداوع۔ نمبر 3 کسی کا مال وغیرہ اگر ظلمن لیا تھا تو اس کے واپسی۔ نمبر 4 کسی کو ہاتھ سے یا زبان سے ستایا ہو، تکلیف پہنچایا ہو تو اس سے معافی مانگو۔ نمبر 5 آئندہ اس گناہ کے پاس نہ جانے کا پختہ عزم اور ارادہ کرنا۔ نمبر 6 اور یہ کہ جس طرح اس نے اپنے نفس کو اللہ کے نافرمانی
کرتے ہوئے دیکھا ہے، اب وہ اطاعت کرتے ہوئے دیکھ لے۔ قذافی تفسیر مظہری۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم، لفظ عسیٰ کا ترجمہ تو امید سے کی جاتی ہے، لیکن یہاں مراد اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، اور اس وعدہ کو لفظ امید سے تعبیر فرمایا۔ اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ انسان کا توبہ ہو یا دیگر اعمال صالحہ ہو، یہ جنت یا مغفرت کی قیمت نہیں ہے، اور اللہ کے ذمہ از روئی انصاف یہ لازم نہیں کہ جو عمل صالح کرے گا اس کو ضرور جنت میں داخل کرے گا، کیونکہ اعمال صالحہ کا ایک بدلہ تو ہر انسان کو دنیاوی زندگی میں عطا ہونے والی نعمتوں سے مل چکا ہے۔ اس کے بدلے میں ازروئے قانون، ازروئے قاعدہ ضابطہ جنت کا ملنا ضروری نہیں ہے۔ جنت کا ملنا محض اللہ کے فضل و کرم سے، انعام و احسان پر ہی موقوف ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کو صرف اس کا عمل نجات نہیں دلا سکتا، صرف عمل کی بنیاد پر نجات نہیں ملتی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو بھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مجھے بھی۔ جب تک اللہ کا فضل و کرم، رحمت شامل حال نہ ہو، یا اللہ رب العالمین اپنی طرف سے فضل و کرم کا معاملہ نہ کرے، لیکن اللہ کا یہ بھی وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ بروز قیامت اللہ رب العالمین یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رسوا نہیں کرے گا، اور جنہوں نے ان کے ساتھ ایمان لایا ہے، صحابہ ہے یا جس نے ایمان لایا ہے، اس کے جو نوری ایمانی ہے، نور ایمان کے بدولت جو اس سے آگے دوڑتی ہے، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، وہ تو دعائیں مانگتے ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ، تم توبہ کرو، الی اللہ، اللہ کے آگے، توبۃ نصوحا، سچی توبہ۔ ابھی سچا کا جو لفظ ہے یہ اخلاص کو بھی شامل ہے، اور وہ جو پٹن ہے کپڑوں کا، اس کے لغوی الفاظ کو بھی شامل ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو بھی شامل ہے، امام کلبی کے قول کو بھی شامل ہے، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کو قدر مشترک کی بنیاد پر، عمومی مجاز کی بنیاد پر بالکل شامل ہے۔ عسیٰ ربکم، امید ہے کہ تمہارا رب، ان یکفر عنکم سیئاتکم، دور کر دے تم سے سیئاتکم، تمہارے گناہ، ویدخلکم، اور داخل کرے تمہیں جنات، باغات میں، تجری جو بہتی ہے، جاری ہے، من تحتہا، اس کے نیچے، الانہار، نہریں، یوم لا یخزی اللہ النبی، جس دن رسوا نہیں کرے گا اللہ تعالی النبی، اپنے نبی کو، والذین آمنوا، اور ان کو جو ایمان لائے ہے، معہو، اس کے ساتھ، نورہم، اس کا نور، یسعی، دوڑتا ہوگا، بین ایدیہم، اس کے آگے، وبایمانہم، اور ان کے دائیں، یقولون، وہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، اتمم لنا، پورا کر دیجئے ہمارے لیے، نورنا، ہمارا نور، واغفر لنا، اور بخش دے ہمیں، انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین قادر مطلق ذات ہے، اللہ رب العالمین
رحمان ہے، رحیم ہے، اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور رحیم کا تعلق جو ہے وہ تو آخرت سے ہے، یا رحمان الدنیا و یا رحیم الآخرہ۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔